السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اشاعت ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آپ سے ایک درخواست اور اپیل یہ بھی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو اور چینل کی لنک دوسرے احباب تک پہنچاتے رہیں۔ ہندوستان کا رہنے والا ایک آدمی ہندوستان ہی کی مارکیٹ میں کمپیوٹر خریدنے کے لیے جاتا ہے، دکاندار سے کمپیوٹر طلب کرتا ہے اور کمپیوٹر خرید کر وہ اپنے گھر پر لاتا ہے۔ اور ایسا ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کمپیوٹر کہاں بنتا ہے اور اس کمپیوٹر کے خریدنے سے کن کن ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر وہ اس کمپیوٹر کی انفارمیشن نکالے تو اس کو معلوم ہوگا کہ کمپیوٹر بنانے کا پہلا مرحلہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں مکمل ہوتا ہے، اور اس کا بیرونی ڈھانچہ برازیل میں بنتا ہے، اس کے بڑے اسپیئر پارٹس ارجنٹائن میں بنتے ہیں، اور اس کے چھوٹے اسپیئر پارٹس تائیوان میں بنتے ہیں۔ اس طرح 4 ملکوں کی مشترکہ کوشش کے بعد ایک کمپیوٹر تیار ہوتا ہے اور ہندوستان کی مارکیٹ میں آتا ہے۔ ہندوستان کا شخص اس کو خرید کر اپنے گھر لاتا ہے، مگر ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ کمپیوٹر کہاں بنا، کن ملکوں نے بنایا اور ہمارے خریدنے سے کن ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ کیا ہم کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کو بھی اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح ہندوستان ہی کا ایک شخص نیسلے بوتل جو کہ پانی کی ہوتی ہے اس کو خریدتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ نیسلے کمپنی کہاں کی ہے اور اس کا پانی ہمارے ہندوستان میں کیوں بکتا ہے؟ اور صرف پانی ہی نہیں، بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں وہ ہندوستان میں بیچتا ہے۔ وہ ہندوستان کی سرزمین سے ہی پانی نکالتا ہے، اس کے اوپر پروسیس کرتا ہے، فلٹر کرتا ہے اور ہم تک پہنچاتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یا پھر یہ نیسلے کمپنی جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ جہاں کی ہے اسی ملک کو فائدہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی کرم فرمائی ہے کہ ہندوستان میں ایک چیز بکتی ہے اور اس کا نفع 4 ملکوں کو ہوتا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے، اور ایسی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تعداد دنیا میں ہزاروں ہیں، اور اکثر و بیشتر کا تعلق ان میں سے امریکہ اور دیگر یورپین ممالک سے ہے۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں دنیا کے غریب ملکوں میں، جہاں پر دولت نہیں ہوتی لیکن وسائل ہوتے ہیں، وہاں پر رو مٹیریل ہوتا ہے، وہ کمپنیاں وہاں پر بنیاد ڈالتی ہیں، وہاں کا رو مٹیریل استعمال کرتی ہیں اور پروڈکٹ تیار کرتی ہیں۔ اس کے ذریعے وہ پروڈکٹ لوگوں تک پہنچاتی ہے اور وہاں سے نفع کماتی ہے۔ اور جس کمپنی میں، جس ملک میں یہ کمپنی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ وہاں پر مزدوری کرتے ہیں، صرف ان کو تنخواہیں دی جاتی ہے۔ اس حد تک اس ملک کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ اور کوئی فائدہ اس ملک کے لوگوں کو جہاں پر یہ ملٹی نیشنل کمپنی کی شاخ قائم ہوتی ہے نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ دنیا کے اوپر اس وقت کن کی حکمرانی ہے؟ بظاہر تو سیاست دان ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ حکمرانی کرتے ہیں، مگر ان کے پیچھے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ایک بہت بڑا جھمگٹا کھڑا ہے جو دنیا کے اوپر اس وقت حکمرانی کر رہا ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جن کے پاس وسائل تھے، رو مٹیریل تھا، یہ مالدار ممالک جن کا تعلق اکثر و بیشتر یورپین ممالک سے ہیں، وہ ان غریب ممالک کے اوپر چڑھ دوڑ آئے اور ان کے وسائل اور رو مٹیریل کو استعمال کیا، اپنی کمپنیوں کی بنیاد ان غریب ممالک میں ڈالی، ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیا، وہاں سے پروڈکٹ تیار کی اور دنیا بھر میں بکی، اور اس کے ذریعے ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اور ادھر یہ غریب ممالک جن کے پاس وسائل تھے، ان کے وسائل کے اوپر ان مالدار ممالک نے، ملٹی نیشنل کمپنیوں نے قبضہ کر لیا۔ دنیا کی کل دولت 223 ٹریلین ڈالر ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کی اس ساری دولت میں سے 0.5 حصے کے صرف غریب لوگ مالک ہیں، اور اس کے علاوہ جو دولت بچ جاتی ہے اس میں سے بھی 2% مالدار لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی دولت کے آدھے سے زائد حصے کے اوپر ملکیت رکھتے ہیں۔ دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور ان میں سے 37,000 کمپنیاں، ان کا تعلق دنیا کے 14 امیر ترین ممالک سے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان ہزاروں کمپنیوں میں سر فہرست 3 ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے وہ یہودیوں کی ملکیت میں ہیں، اور ان تینوں کمپنیوں کے پاس کل ملا کر مجموعی تعداد اور مجموعی سرمایہ 265
ارب ڈالر ہے۔ اس کے ذریعے سے دنیا بھر کے ممالک میں وہ اپنی کمپنیوں کی بنیاد ڈالتی ہے، وہاں پر اس کے وسائل کو استعمال کر کے منافع کماتی ہے، اور انہی پیسوں اور انہی رقم کے ذریعے سے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے گولیاں بھی خریدی جاتی ہیں اور دیگر ہتھیار بھی وہ خریدتے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اسی اجارہ داری کی وجہ سے دنیا کا کل سرمایہ ایک طرف سمٹ کر اور اکٹھا ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ان ہزاروں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں سے صرف 20 کمپنیاں مل کر دنیا میں چلنے والے ریلوے سسٹم کو، ایکسپورٹ امپورٹ کے سسٹم کو، میڈیکل سسٹم کو، الیکٹریکل سسٹم کو، صفائی ستھرائی کے نظام کو، یہ 20 کمپنیاں مل کر اگر خریدنا چاہے تو دنیا کے ان سارے شعبوں کو اور سسٹم کو خرید سکتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا اور یہ سارے سسٹم ان کے ہاتھ میں آ گئے، یہ چاہیں گے تو سڑکوں کے اوپر پہیے دوڑیں گے، یہ چاہیں گے تو ریلوے کا نظام چلے گا، جس طرح چاہیں گے وہ لوگوں کو دوائیں فراہم کریں گے، الیکٹریکل سسٹم وہ جس طرح چاہیں گے لوگوں کو فراہم کریں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو دنیا اس وقت معاشی بحران، اکنامک کرائسس کا شکار ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، قرض لینے والے ممالک کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان سب سے زیادہ قرض لینے والا ملک ہے۔ آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا ان ملکوں کی فہرست جو زیادہ قرض لینے والے ہیں، جس میں سر فہرست ہندوستان آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ ہندوستان کا اکنامک سسٹم اس وقت اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں، دنیا بھر کے اکثر و بیشتر ممالک اس وقت اکنامک کرائسس کا شکار ہے۔ سودی لین دین بڑھ رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور دولت ایک طرف سمٹتی چلی جا رہی ہے، مالدار ہوتا جا رہا ہے، غریب غربت کی کھائی میں دھنستا چلا جا رہا ہے، اور دنیا کے مفکرین پریشان ہیں کہ اس اکنامک کرائسس کا حل اور ان مسائل کا حل کہاں تلاش کیا جائے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جو سسٹم اور جو نظام اسلام نے دیا تھا، اسلام کا اکنامک سسٹم، دنیا نے اگر اس کو ٹھکرایا ہے تو اس وجہ سے دنیا کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج بھی اگر دنیا چاہے کہ ان مسائل کو سلجھا سکے اور اس کا حل نکال سکے تو دنیا کو واپس اسلام کے سسٹم کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اسلام کے سسٹم کو سمجھنا اور اپنانا ہوگا۔ دوستو، ہم بھی اپنے نجی معاملات میں اسلام کے معاشی سسٹم کو اپنا سکتے ہیں۔ خود ہم مسلمان آج اسلام کے اکنامک سسٹم کو ٹھکرا دیے ہیں، اس وجہ سے ہم بھی معاشی بحران کا شکار ہیں۔ اگر ہم خود اپنے نجی معاملات میں، اپنی نجی زندگیوں میں جو ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس میں بھی اسلام کے اکنامک سسٹم کو اپنا لیں تو ہمارے پاس ان سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ یہی چند معروضات تھی جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اپنا خیال رکھیں گے، ہماری چینل کو سبسکرائب کریے، ہماری ویڈیو کی لنک دوسروں کے اوپر شیئر کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔